سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اعتراض اور پہلا اعتراض جو شروع ہوا وہ کہا گیا کہ وہ خلافت کے نعوذ باللہ لحاظ سے کمزور تھے، سیاست کے لحاظ سے سیاست کے گر اور طریقے ان کو نہیں آتے تھے نعوذ۔ یہاں سے اعتراض شروع ہوتا ہے، پہلا اعتراض۔ دنیا میں جس مفکر نے سیدنا عثمان کے خلاف قلم اٹھایا ہے اس نے آغاز یہیں سے کی کہ وہ سیاست میں کامل نہیں۔ سیدنا ابو بکر و عمر کا درجہ سیاست میں بہت اونچا تھا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کمزوریاں ہوئی نعوذ باللہ، اور سیاست میں وہ کامل نہیں۔ بھائی کوئی وہی الگ سیاست جو سیدنا ابو بکر و عمر جو دلائل سے ثابت ہے، تو کیا سیدنا عثمان ان دلائل میں داخل اور شامل نہیں؟ آپ بڑے ذرا غور کریں، نبی علیہ السلام نے تھوڑی عمر میں سیدنا اسامہ کو امیر لشکر بنا دیا، وہ 17 سال کے تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کو اہل سمجھا تو بنایا، عمر کتنی تھی؟ 17 سال۔ یہاں تو 18 سال سے کم نکاح نہیں ہوتا، حضور نے تو 17 سال جوان کو لشکر کا امیر بنا دی، سپہ سالار بنا دی۔ 16 سال کی عمر یا 17 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ کہتے ہیں جی اتنی عمر ہو تو تب یہ معاملات نبی علیہ السلام بنا دی۔ تو اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس طرح نہ کرے، اسامہ کو تبدیل کر دے۔ حالات یہ کہتے ہیں، سیاست یہ کہتی ہے کہ سیدنا اسامہ نا تجربہ کار ہے، ان کو نہیں کسی اور کو بنا دے۔ فرمایا اس کو کیوں بدلوں جس کو حضور بنائے؟ حضور زیادہ ان معاملات کو جانتے تھے یا ہم؟ حضور بنا گئے لشکر کا امیر، وہی رہے۔ مجھے سمجھایا جائے جس کو حضور فرما رہے کہ اے عثمان تجھے اللہ خلافت دے گا، حاکم اور خلیفہ سیاستدان نہیں ہوتا تو پھر کون ہوتا ہے؟ سیاست کا عروج، سیاست کا نقطہ آخر جو ہے وہ تو حاکم ہوتا ہے۔ سیاست کس کے لیے ہوتی ہے؟ حکومت کے لیے۔ تو جو حاکم ہے اس کو کہا جائے کہ یہ سیاستدان ہی نہیں۔ یہ تو حضور فرما رہے ہیں کہ عثمان خلافت تجھے اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ بتاؤ اس کے سیاستدان ہونے پر، سیاست میں کامل ہونے پر کیا شک رہ گیا؟ جس کو خلافت اللہ دے رہا ہے اور رسول اللہ اس کی خبر دے رہے۔ گویا اعتراض تو اللہ پر ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ اس کو خلافت دی جو سیاست میں کامل نہیں تھا، سیاست میں نااہل تھا، فیصلے کی قوت نہیں تھی، نعوذ باللہ اقربا پروری تھی، نعوذ باللہ۔ سیدنا عثمان کا اس پر قول بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا سوائے ایک شخص کے جس کی بصیرت کو، جس کی جو ہے اس کی گہرائی کو اور اس کے علم کو، مہارت کو میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں نے کسی ایسے شخص کو کسی ملک کا، کسی صوبے کا گورنر نہیں بنایا جس پر ابو بکر و عمر نے کوئی اس کو ذمہ داری نہ دی۔ تو یہ ایک شخص پیش کیا جائے جس کو سیدنا عثمان نے صرف رشتے کی بنیاد پر نوازا ہو، جس کو ابو بکر و عمر نے عہدہ نہ دیا، جب ان کے دور میں منصب پر قائم تھے تو انہی کی تقسیم، انہی کی تبادلے اور انہی کو اسے کام لینا سیدنا عثمان کی خلافت اور سیاست کی بہترین دلیل۔ اللہ کے ہاں سیدنا عثمان اس درجے پر فائز، رسول اللہ کے ہاں سیدنا عثمان اس درجے پر باعث۔ ذرا رسول اللہ نے انتخاب کس کا کیا تھا صلح حدیبیہ کے وقت سفارت کے لیے؟ تو شک ہے ان کی سیاست پر؟ نبی علیہ السلام نے مشورہ لیا صحابہ سے، آپ نے مشورہ دیا، خود
آپ نے فرمایا میرے صحابہ آپ مشورہ دیں کہ یہ بیعت جہاں رضوان ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی، یہاں روک دیے گئے، ہم آگے نہیں جا سکتے، قریش سے باتیں کرنی ہے، مذاکرات کرنے، ٹیبل ٹاک کرنا ہے ان سے، بات کرنی ہے ان سے، معاہدہ کرنا ہے ان سے۔ تو میرا خیال، میری رائے، ذرا غور سے اور کامل توجہ سے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، سیدنا عثمان پر اس سے بڑا اعتراض ہی کوئی نہیں، اور اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے ذرا اس کو توجہ سے سن۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری رائے یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ سیدنا عمر جائیں اس منصب پر، اس سفارت کے لیے۔ آپ بتائیں وقت کا حاکم جب دوسری پارٹی اور دوسرے فریق مخالف کے ساتھ مخالفت بھی ایمان اور کفر کی ہے، جان کے وہ ویری ہے، ان سے مذاکرات کرنے ہیں، مجھے بتاؤ سیاست میں مہارت کامل نہ ہو، جب دوسروں سے فریق کوئی مخالفہ معاہدہ کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے تو اپنا انتہائی خیرخواہ، انتہائی مدبر، انتہائی اہم انسان کو بھیجا جاتا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ سیدنا عمر کو بھیجا جائے۔ شاید اس میں بھی کوئی صحابہ کا امتحان تھا۔ صحابہ نے جب حضور نے کہہ دیا کہ سیدنا عمر کو بھیجا جائے تو صحابہ تو چپ تھے، خاموش تھے۔ سب نے کہا جیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے سیدنا عمر کو بھیج۔ کہ ان کی سیاست میں یا ان کی گفتگو کرنے میں تو کوئی شک کوئی نہیں تھا، فصیح الکلام ہونے میں کوئی شک نہیں، انتہائی بلیغ انسان سیدنا عمر، ان کو بھیج۔ جب سیدنا عمر سے پوچھا گیا تیار ہو تو سیدنا عمر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں، سمعنا و اطعنا، جو آپ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن میری رائے، میری خواہش، میری گہرائی، میرا علم، میرا تدبر یہ کہتا ہے کہ پوری آپ کی جماعت میں سے اس کام کے لیے اگر صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے اور کر سکتا ہے اور بات کر سکتا ہے، اس کا احترام بھی ہے، اکرام بھی ہے، فیصلے کی قوت بھی ہے، گفتگو کی مہارت بھی ہے، وہ سیدنا عثمان ہے۔ عثمان کو بھیجا جائے اور حوالوں سے بات کی، فلاں قبیلے کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے، فلاں کے ساتھ ان کا یہ تعلق ہے، یہ ہستی و شخصیت ہے، لہذا آپ ان کو بھیجیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا ہے۔ اے عمر تم سچ کہتے ہو، اے عثمان تم جاؤ اور جا کے مذاکرات کرو، پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے حضور کے ترجمان کی حیثیت سے جاؤ، بتاؤ اس سے بڑی دلیل ان کے سیاست دان ہونے پر اور کیا ہو سکتا۔ سیدنا عثمان گئے، پھر جو وہاں ہوا ہے، کیا حضور نے اس کو منوان قبول نہیں کیا؟ معاہدے پہ کیا سیدنا عثمان کو لائے نہیں، ان کو قائل نہیں کیا، آگے سامنے بٹھا نہیں دیے، ان کے نمائندے سیدنا عثمان ساتھ لائے، حضور کے ساتھ بات ہوئی، یہاں معاہدہ تحریر ہوا، یہ سارا کردار سیدنا عثمان کا ہے۔ ہزاروں جانیں محفوظ رہی سیدنا عثمان کے اس فیصلے سے۔ 1450 صحابہ کرام میں سے انتخاب ہے سیدنا عثمان کا، اور رسول اللہ نے فرمایا پھر سیدنا عثمان کے لیے جب یہاں بیعت ہوئی تو آپ نے فرمایا ان 1450 صحابہ میں سے کوئی صحابی میرا آگ میں نہیں جائے گا، عثمان کی وجہ سے اللہ نے سب کو بخش دیا ہے۔ وہ 1450 صحابہ کرام کے لیے وجہ ہے بیعت رضوان عثمان ہے، اللہ کی رضا عثمان کی وجہ سے نازل ہوئی، ان کو جنت کی بشارت سے نہ عثمان کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ میں کیسے مان لوں کہ جس کے عمل کی وجہ سے 1450 صحابہ جنت میں جا رہے ہیں، کیا ہم کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے جا رہے ہیں وہ جائے ہی نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ پر ان پر ہی اسی وقت آیت آئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم
فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اے محبوب، ہم ان سب پر راضی ہے، ان کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، ان کے دل میں سوائے اللہ کی رضا کے کچھ نہیں ہے، ہم عثمان سمیت ان سب پر راضی۔ یہ درجہ ہے سیدنا عثمان کا۔ سیاست میں ذرا بڑا شک کیا ہو سکتا ہے؟ غزوہ احد میں جب بھگدڑ مچی، وہ صحابہ درے سے ہٹے، پیچھے سے کفار چڑھ آئے، وہ فتح ذرا شکست میں بدلی، تو جو بھگدڑ مچی تھی، اچانک حملہ ہوا، سمجھ نہیں آئی کدھر جانا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ تو سیدنا عثمان ان میں شامل اور داخل۔ لوگوں نے اعتراض کیا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اہل عراق، اہل کوفہ نے اس وقت سے لے کر آج تک صحابہ کو معاف نہیں کی۔ بخاری کھولی، عبداللہ بن عمر موجود ہے، ایک عراقی آیا، کہنے لگا عبداللہ بن عمر، میں کوئی سیدنا عثمان کے بارے میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کے جوابات دیں۔ فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ مجھے اعتراض ہے سیدنا عثمان پر۔ فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ کیا سیدنا عثمان وہی نہیں جو جنگ احد میں اپنی جگہ پر کھڑے نہ رہے؟ فرمایا کوئی شک نہیں آپ کی بات۔ کیا سیدنا عثمان وہ نہیں جو غزوہ بدر میں آئے ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھے؟ فرمایا اس میں بھی کوئی شک۔ اعتراض کر رہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر، آج نہیں، صحابہ کے دور میں کون؟ عراقی۔ سیدنا عثمان پر اعتراض جاری۔ جب وہ اعتراض کر بیٹھا تو کیا پھر خاموشی سنت ہے؟ پھر چپ کر جانا سنت ہے؟ کوئی جو مرضی کرتا رہے، صحابہ کے خلاف بولتا رہے، چپ کر جائیں، ہم خاموش رہیں؟ اعتراض کیا اس شخص نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں یہ اعتراض ہے کہ بیعت جب ہوئی درخت کے نیچے تو عثمان موجود نہیں تھے، جب بدر ہوا تو عثمان موجود نہیں تھے، احد میں گئے تو جو نکل گئے تھے میدان جہاد سے ان میں عثمان موجود، نکلنے والوں دو جگہ پر ہے نہیں، ایک جگہ پہ موجود نہیں رہے، تو اتنا بڑے اعتراض۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو نے تینوں باتیں کہی، ٹھیک کہی۔ جب اس نے کہا نا، سیدنا عبداللہ بن عمر نے ٹھیک کہی، اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، میری بات مانی گئی، جو میں کہتا تھا وہی ہوا۔ عبداللہ بن عمر بھی کہہ رہے ہیں، مان رہے۔ اونچی آواز اللہ اکبر کا، جب اللہ اکبر کہا تو سیدنا عبداللہ بن عمر کو فرمایا اچھا اس پہ نعرے لگا رہے ہو؟ سیدنا عثمان کے خلاف تو نے باتیں کی ہیں اور میں نے تصدیق کی ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں، اور تم اس پہ نعرہ لگا رہے ہو، تو پھر سن کے جاؤ، جاؤ خود بھی اور عراق والوں کو بھی بتا دینا، میرے ان سوالات کے جو آپ نے کیے، اعتراضات کیے، ان کے جوابات بھی سن لو۔ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو میدان احد میں پیچھے ہٹے تھے اللہ ان نے سب کو معاف کر دیا؟ کیا قرآن پاک میں موجود نہیں ہے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر؟ اے محبوب، میدان احد میں آگے پیچھے جو ہوئے، میدان میں جنگ میں وقتی طور پر نہ رہے، پھر آئے اور ڈٹ کے لڑے، ان کو معاف کیجیے، واستغفر لہم، ان کے لیے مجھ سے مغفرت کی دعا کیجیے، وشاورہم فی الامر، اور ان کے مشورے میں شامل رکھیے، وشاورہم فی الامر۔ اس کا ترجمہ میں کرنے لگاؤں، دنیا میں کوئی شخص اس ترجمے کا انکار نہیں کر سکتا، وشاورہم فی الامر، سیاست میں ان سے مشاورت کیجیے، یہ معنی ہے اس کا، وشاورہم فی الامر، سیاسی معاملات میں، حکومت کے معاملات میں، امر حکومت کے معاملات میں ان سے مشاورت لیجیے،
ان کو مجلس شورا سے باہر نکالنے کی، کابینہ سے باہر ہٹانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ یہاں نہیں رہے تو آئندہ ارکان نہ رہے، فرمایا نہیں، ان کے لیے معاف درگزر، ان کے لیے مغفرت کی دعا، وشاورہم فی الامر، آئندہ ان کو اپنی شورا کا حصہ پر رکھنا واجب ہے۔ جن کو رب رکن شورا بنا رہا ہے، جن کو اللہ کہہ رہا ہے ان سے مشورہ لینا ہے، اس کی سیاست میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ وشاورہم فی الامر۔ عراقی چپ، فرمایا بدر میں عثمان نہیں گئے تھے، جانتے ہو معاملہ کیا ہوا تھا؟ کہتا مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو سنا ہے کہ بدر میں عثمان نہیں گئے تھے۔ اتنا ہی پتا ہے تجھے؟ حضور کی بیٹی عثمان کے گھر تھی، رقیہ، وہ بیمار تھی، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا عثمان تم اپنی بیوی اور میری بیٹی کی تیمارداری اور کے لیے یہاں رک جاؤ، بدر میں نہ ہو، اللہ آپ کو بغیر آئے ثواب دے گا۔ کہتا مجھے تو آپ پتہ چلا بیعت رضوان میں موجود نہیں تھے۔ فرمایا بیعت رضوان تو سارا معاملہ کروائی عثمان نے، تمہیں وہ بات یاد نہیں ہے؟ ہم تو اس میں موجود تھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لیا اور ادھر یہ ہاتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے۔ اگر عثمان یہاں موجود ہوتے، وہ تو مکہ میں ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں یا ان کی شہادت کی خبریں پھیل رہی ہے، اگر عثمان یہاں ہوتے وہ بھی بیعت کرتے، لہذا عثمان کے خون کا ہم نے بدلہ لینا ہے، تو میں عثمان کی طرف سے میں محمد خود بیعت لیتا ہوں، یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا۔ اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا یہ ہاتھ میرا، یہ ہاتھ عثمان کا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فوری آیت آئی، ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر رب کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ اوپر ہے، نیچے محمد مصطفیٰ کا، درمیان کس کا؟ عثمان کا۔ حضور کے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اس پر محدثین نے لکھا ہے تبھی اللہ نے عثمان کے ہاتھ سے قرآن لکھوایا، دنیا میں پھیلایا، کیونکہ یہ ہاتھ حضور نے کہا تھا یہ عثمان کا، میرا جو ہاتھ ہے یہ اس طرح سمجھے کہ عثمان کا ہاتھ۔ فضیلت اور درجہ سینہ عثمان کو حاصل۔ عراقی چپ، خاموش، فرما جا یہ پھکی یہ نسخہ ساتھ لے جا کے اپنی قوم عراقیوں کو بتا دینا کہ یہ ہے عثمان۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے بخاری کی اس روایت سے، حدیث سے، کہ جب صحابہ پر کوئی معمولی اعتراض کرے تب بھی جواب دینا سنت، فرض ہے، واجب ہے اس بندے پر جو سیدنا عثمان، سیدنا ابو بکر آخری عمر میں، آخری لمحات میں وہ زہر کے اثرات آپ پر زہر ہو چکے، غشی ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، آپ نے عثمان کو بولا عثمان آؤ یہاں بیٹھو، ورق لے آؤ، کاغذ لے آؤ۔ عثمان سیکٹری تھے اور سیدنا صدیق کے لکھتے تھے، یہ کہتے ہیں وہ سیاستدان ہی نہیں، صدیق کے فیصلوں کی کاپی وہ کرتے تھے۔ فرمایا یہاں بیٹھو لکھو، اوپر لکھوانا شروع کی، وصیت میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، اس طرح لکھتے رہے۔ انہیں عثمان فرماتے ہیں وہ عبارت لکھواتے نام جب لکھوانے لگے نا، نام پر بات پہنچی تو آپ پر وہ غلبہ ہو گیا، غشی کا غلبہ ہو گیا۔ جس طرح نبی علیہ السلام آخری دنوں میں کیفیت تھی بیماری کی، ایسی سینہ صدیق پر بھی تھی۔ آپ پوچھتے تھے نماز ہو گئی نہیں ہوئی، ہو گئی نہیں ہوئی، صدیق پر وہی کیفیت تھا۔ تو آپ اس صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت کیفیت میں، وہ غشی کی کیفیت میں چلے، کچھ دیر بعد پھر سنبھلے، وہ سنبھالا تو سیدنا عثمان فرماتے ہیں جب صدیق لکھواتے غشی میں چلے گئے نا، تو میں نے خیال کیا کہ پتہ نہیں ہوش میں اب آتے ہیں نہیں آتے، بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہاں کیا لکھنا، نام پتہ نہیں کس کا لکھوانا چاہتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے سیدنا عمر کا نام لکھ دیا، میں نے کس کا نام لکھیا؟ سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ دیر بعد پھر سنبھلے، فرمایا عثمان جی امیر المومنین، فرمایا کہاں لکھی تھی وہ بات، کہاں تک لکھی تھی؟ فرماتے ہیں
وہ لکھواتے لکھواتے وہ میں نے پڑھنا دوبارہ شروع کی عبارت، یہاں تک آپ نے لکھوائی تھی اور میں نے آگے سیدنا عمر کا نام لکھ دیا. آپ نام نہیں بولے تھے، میں نے عمر کا لکھا. فرمایا عثمان اگر اپنا بھی لکھ لیتے نا تو آپ بھی اس بات کے حال تھے، لیکن صدیق کے دل میں عمر ہی تھے، میں عمر ہی لکھوانا چاہتا. سیدنا عثمان کو کہتا ہے یہ سیاسی تدبر نہیں تھا. نعوذ. فرمایا میں نے وہ نام لکھا، صدیق نے اس کو قبول کیا. جب سیدنا عمر کی باری آئی تو آپ سے پوچھا گیا زخمی ہونے کے بعد کہ کس کو آپ خلیفہ بناتے. فرمایا آؤ لکھو 6 بندوں کی کمیٹی بناتا ہوں، ایک زبیر کی، ایک طلحہ کی، ایک عبد الرحمن ابن عوف کی، ایک حضرت سعد کی، اور دوسرے علی اور عثمان کی. کیوں انتخاب کیا سیدنا عمر نے سیدنا عثمان کا نام؟ جب وہ اس کے اہل ہی نہیں تھے نا. اس 6 بندوں کی کمیٹی ہے، ان میں سے جس کو چاہنا. میں نے سعد کو بصرہ کی گورنری سے ہٹایا تھا لیکن کسی خیانت کی وجہ سے نہیں، کچھ اور معاملات تھے، لہٰذا وہ خلافت کے آن ہیں، اگر ان پر بھی اتفاق کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو اس نام میں شامل کر لو. شامل کیا گیا. جب یہ سیدنا عمر کی شہادت دفن کے بعد اکٹھی ہوئی کمیٹی، سیدنا زبیر نے فرمایا میں اپنا نام واپس لیتا ہوں، سیدنا علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں. حضرت طلحہ ہوئے، فرمایا میں اپنا نام سیدنا عثمان کے حق میں واپس لیتا ہوں. سیدنا سعد اٹھے، فرمایا میں اپنا نام عبد الرحمن بن عوف کے حق میں واپس لیتا ہوں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا علی عثمان 3 رہ گئے. عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے میں چلو بات ختم کرتے ہیں. فرمایا عبد الرحمن بن عوف نے کہ اگر میں تم میں سے دونوں کو جس کو بنا لوں تم کیا اتفاق کرتے ہو؟ مجھے انتخاب، میرا نام بھی ہے آپ کے ساتھ، لیکن میں انتخاب اگر عام میں سے کر دوں، اپنے حق دونوں میں تقسیم کر دوں اور جس کو بنا دوں قبول ہے؟ فرمایا جس کو بھی بنا دو قبول ہے. دونوں نے جب لکھا تو سیدنا علی کو ساتھ لے گئے. فرمایا عبد الرحمن بن عوف نے اے علی تم خلافت کے حقدار ہو، خلافت کے آل ہو، حضور کے قریبی ہو، حضور کے رشتہ دار ہو. اس وقت آپ سیدنا عثمان اور آپ رہ گئے ہیں. اگر میں سیدنا اس ساری شان کے باوجود، سارے مقام کے باوجود اگر میں عثمان کو بنا دوں تو کیا تم قبول کرو گے؟ فرمایا کیوں نہیں قبول کروں گا. سیدنا علی کو واپس لائے، عثمان کو لے گئے ایک سائڈ پر. فرمایا تم دماد رسول ہو، دوہرے دماد ہو، تو اس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے گئے تھے. تمہاری یہ شان اور یہ مقام اور یہ درجہ ہے. ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے، جنت میں تم محمد مصطفیٰ کے رفیق ہوگے، یہ تمہارا شرف ہے. لیکن اگر میں سیدنا علی کو شان کے باوجود علی کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ اس کو قبول فرمائیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں، سمعنا واطعنا، میں قبول کروں گا. جب دونوں کو الگ الگ بات کر دی پھر دونوں کو بلا کے بٹھایا. فرمایا عثمان اپنا ہاتھ مجھے دو، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ امیر المومنین بنے. فیصلہ عثمان کے حق میں ہوا. مجھے بتاؤ ان 6 بندوں کی کمیٹی میں سے 6 شخصیات، 6 کے 6 مبشرہ ہے، جنت کی ان کو بشارت ہے، اللہ کے رسول کے انتہائی قریبی ہے. سب کا انتخاب، جس پر نظر انتخاب پڑی وہ سیدنا عثمان ہے. لوگوں ووٹ دینے والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں، جو حمایت کرتے ہیں ان کی بصیرت کو دیکھا جاتا ہے. طلحہ و زبیر، سیدنا سعد، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا علی کی نظر انتخاب کس پہ پڑی ہے؟ سیدنا عثمان پر. جب علی کے ہاں ان کی سیاست میں کوئی شک نہیں، جب علی کے ہاں خلافت حکومت کے وال ہیں، اور کون ہے وہ کوئی آج کا، کل کا، پرسوں کا بندہ مفکر جو کہے وہ سیاست کے اہل نہیں تھے. عثمان مظلوم ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان مبشر بالشہادت ہے، عثمان امام مظلوم ہے، عثمان جنت کا وارث ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں صحابہ سے اللہ سچی محبت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ.